أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، انسانی زندگی کے اندر معاشرتی زندگی کے اندر انسان کو بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور انسان ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے صحیح اور سچا ثابت ہو. چنانچہ یہ بڑی اچھی صفت ہے انسان کی کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت رکھنے کے لیے اس کے لیے کوشش کرے، تگودو کرے، اور سچوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس کا بہت بڑا مقام بھی بیان کیا گیا. لیکن اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے انسان اگر جھوٹ کا سہارا لے اور موقع سے وہ جھوٹ بولتا رہے، اسلام کے اندر اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بڑے گناہوں سے امت کو متنبع کیا تھا، ان میں سے ایک گناہ جو معاشرے کے اندر اس طرح سے گھر کر گیا ہے کہ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور اس کی شناعت سے لوگ گویا کہ واقف ہی نہیں، وہ گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا. انسان جب کسی کے تعلق سے گواہی دیتا ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو اچھی طرح سے دیکھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، اور وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے. اگر یہ تینوں چیزیں اس کے پاس جمع نہیں ہوئی، اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اس نے اپنے کانوں سے سنا نہیں ہے، وہ اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھا، تو پھر ان واقعات کے سلسلے میں اس کے لیے گواہی دینے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہو جائے. اگر وہ جھوٹی گواہی دے گا تو یہ گویا کہ اس نے پورا جھوٹ اپنے اوپر باندھ لیا اور پوری غلط بات کو اپنے سر لے لیا، سامنے والے کا گناہ بھی اپنے سر لے لیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو اس سے منع کرتے ہوئے، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، خبردار جھوٹی گواہی سے اجتناب کرنا، جھوٹی گواہی سے رک کے رہنا. آپ نے اپنے ٹیک کو چھوڑ دیا اور سیدھے بیٹھ گئے، آپ کی کیفیت بدل گئی. آپ نے فرمایا عدلت شہادۃ الزور اشراکا باللہ، خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر قرار دی گئی. شرک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے نکل گیا. جب بندہ توحید سے نکل گیا پھر تو وہ اسلام کے اندر باقی نہیں رہا، وہ کفر کے اندر داخل ہو گیا. ظاہر میں وہ اسلام کے اعمال کر رہا ہے، لیکن وہ شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے وہ اس کا جو ہے ٹھکانہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا جنہوں نے کفر و شرک کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی حیثیت اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بڑے گناہوں سے لوگوں کو متنبع کیا تھا، ایک تو فرمایا کہ اشراکم باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور شرک وہ گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. اس کے بعد فرمایا وہ حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ
ان کی نافرمانی کرنا، ان کے حکم کو نہ ماننا، ان کے حکموں کو توڑنا. پھر آپ نے فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا. تو جھوٹی گواہی آدمی یا تو دنیاوی مال و متاع کے خاطر دیتا ہے کہ اس کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں، ان پیسوں کے حصول کے لیے وہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. یا پھر وہ جس کے حق میں گواہی دے رہا ہوتا ہے اس سے اس کو کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، یا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ شخص اگر اس کے متعلق یہ گواہی نہیں دی جائے گی تو اس کو جو ہے سزا کاٹنی پڑے گی. آدمی کو اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. آدمی اس سلسلے میں اس قدر متنبہ رہے کہ انسان کی جان چلی جائے لیکن جھوٹی گواہی نہ دے، جھوٹ نہ بولے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا. دیکھو بات جب کرو سچی بات کرنا، صحیح بات کرنا. زبان سے جب بھی بات کلمہ نکالو کسی کے متعلق بولو، کچھ بھی بولو، سچی بات نکالنا. اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ شخص مکمل طور پر کامیاب ہو گیا. جھوٹ کا سہارا انسان اگر اپنے ذاتی فائدے کے لیے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے خاطر اگر وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور زبان سے خلاف واقعہ بات نقل کرتا ہے، چاہے اپنے لیے وہ جھوٹ بولنا چاہے کسی اور کے لیے جھوٹ بولنا ہو، یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان اس کو کرتے ہوئے گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ ان گناہوں میں شامل ہیں جن کو بڑے بڑے گناہ کہا گیا کہ موبقات، انسان کو ہلاکت اور تباہی میں ڈالنے والے گناہ. خصوصاً کسی کے متعلق جب گواہی دینے کا مسئلہ آتا ہے، آدمی تھوڑے سے فائدے کی خاطر جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اور سامنے والے کو خوش کر دیتا ہے یا سامنے والے کو کسی طرح سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں. لوگ جھوٹے پروگرامات دیکھتے ہوئے، جھوٹی خبریں سنتے ہوئے عادی بن گئے کہ جھوٹ بولیں. لوگ جھوٹ بولیں یا میڈیا کے اندر جھوٹ پھیلایا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی جھوٹ بولیں. آدمی کو ہر وقت سچ بولنے کا حکم دیا گیا، ہر وقت سچائی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا اور سچ بولنے کا حکم دیا گیا. اور جھوٹ سے اس قدر نفرت دلائی گئی کہ جھوٹ بولنے والے ان کا انجام جو ہے اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائے گا کہ ان کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا. ایسی سخت وعیدوں کے باوجود آدمی آپسی معاملات کے اندر تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے خود بھی جھوٹ بول لیتا ہے اور اپنے لیے جھوٹے گواہوں کو لے آتا ہے اور وہ گواہ جھوٹی گواہی دے کر کے اس کو مقدمے کے اندر کامیاب کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس کی صنعت بھول بیٹھے. یہ کس قدر شنی کام ہے، یہ کس قدر گھناؤنا کام ہے، یہ کس قدر بڑا گناہ ہے. لوگ اس کی شناعت کو بھول گئے اور بڑے دھڑلے سے کسی پرواہ کے بغیر لوگ جو ہے جھوٹی گواہی دینے لگے. چاہے عدالت کے اندر جا کر گواہی دینا ہو، چاہے شرعی عدالتوں میں گواہی دینا ہو، چاہے پھر کسی کے سامنے گواہی دینا ہو یا آپسی معاملات میں کسی کے سلسلے میں گواہی دینا ہو، ہر وقت
آدمی کو سچی بات کرنے کا حکم دیا گیا اور سچی گواہی دینے کا حکم دیا گیا. جھوٹی گواہی کے ذریعے آدمی ہلاکتوں کی غار میں پہنچ جاتا ہے اور آدمی تباہی کے غار میں پہنچ جاتا ہے. آدمی اپنے لیے جہنم کا راستہ طے کر لیتا ہے. اس لیے انسان کو، ایک مومن کو، ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے کو ہر وقت اس بات کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ وہ گناہ ہیں جن گناہوں کو معاشرے کے اندر اگر اس کو غلط نہیں سمجھا جا رہا ہے، لیکن معاشرے کے غلط نہ سمجھنے سے وہ گناہ نہیں رہتا، بلکہ وہ گناہ تو گناہ ہی رہے گا، اس کی شناخت اپنی جگہ باقی رہے گی. ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد